اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ بے شک مرد عورت کے لیے قوام ہیں، لیکن ساتھ میں دوستی کا تعلق بھی ہے۔ انتظامی طور پر تو قوام ہیں، لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہے، لہٰذا ایسا تعلق نہیں ہے جیسے آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے۔ اس تعلق کی مثال ایسی ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنا لیا ہو، لہٰذا شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اس دوستی اور تعلق کے آداب اور کچھ تقاضے ہیں۔ ان آداب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہم سبق دوست تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ مجھ سے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس بھی آ جائیں اور مجھ سے بات کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی درندہ یا شیر بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی بچے آپ کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم قوام ہیں، ہمارا روب ہونا چاہیے۔ قوام ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بیوی بچے پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں، بلکہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہونا چاہیے۔ دوستی کا تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے، اب ذرا یہ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں میں مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح آپ کو علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو ربا محمد کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو ربا ابراہیم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لاحجر الا اسمک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون ناراض ہو رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ ناز سے ایسے فرما دیتی تھیں جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ناراض ہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی قوامیت کے خلاف نہیں سمجھا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہر ہے اس بات کا دکھ تھا کہ لوگوں میں کس قسم کی باتیں پھیل رہی ہیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اگر بے خطا ہو تو اللہ ضرور تمہاری برات ظاہر فرمائیں گے، اور اگر قصور اور غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بہت شاق گزری، اور جب اللہ نے برات ظاہر فرما دی تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کرتی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو دل میں احتمال پیدا کر لیا تھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ دوستی کا رشتہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے غصے کا اظہار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوار نہ لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، ان کو مختلف واقعات سناتے تھے، ان کی دل جوئی کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین مثال ہیں کہ کیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر دیتے تھے، وجہ محبت تھی، وجہ تعلیم تھی اپنی امت کے لیے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ اللہ حافظ۔